ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب میرے ناظرین اور ناظرات کو بہت بہت محبت برا اسلام عرض ہے۔ اور آج میں کافی دیر کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں۔ تو کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب کچھ ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ کچھ باتیں جو ہیں اس سے جو ہے وہ کچھ ہمارا مان بڑھتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ہماری باتیں سن کر جو ہے محظوظ بھی ہوتے ہیں، اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے، ایک چھوٹی سی کہانی ہے، کہانی حکایت کہہ لیں کہ کہتے ہیں کہ دو مالی تھے، انہوں نے اپنا چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا تھا، اور ایک مالی جو تھا اس کی یہ عادت تھی کہ وہ پودوں کو حد سے زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتا تھا ان کی کیئر کرنے پر، یعنی ان کو تراش خراش کرتا، ان کو باندھتا، ان کی وہ جو مٹی میں گوڈی وغیرہ کرتا، ان کو پانی دیتا، ہر وقت ان کو یعنی گیلا رکھتا۔ تو یہ ساری جو مطلب اس کی ایکٹیویٹی تھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نگہداشت کرتا تھا، یعنی ضرورت سے زیادہ۔ ان کا رخ بھی موڑتا، یعنی وہ زیادہ بڑھ رہے ہوتے ان کو ادھر سے تراشتا، پھر وہاں جا کر جو ہے اس کو رسی وغیرہ باندھ کر پھر اس کا رخ جو ہے وہ اپنی مرضی سے موڑتا۔ تو اس طرح کر کے تو بہت زیادہ نگہداشت کرتا تھا۔ دوسرا مالی جو تھا وہ نارمل نگہداشت کرتا تھا، یعنی وقت ضرورت پڑنے پر پانی دینا، جب اس کی جو نمی ختم ہونے والی ہوتی تھی اس وقت پانی دیتا، اس کو کچھ کھاد ڈالتا، اس کو تھوڑی سی تراش خراش جو وہ قدرتی شیپ سے ادھر ادھر ہوتے پودے تو وہ کرتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہتے ہیں طوفان آیا، تو اس کا جو باغیچہ تھا، جو مالی پہلا تھا جو بہت زیادہ نگہداشت کرتا تھا، تو اس کا باغیچہ ویران ہو گیا، یعنی اس کے پودے اکھڑ گئے، ان کی جڑوں میں اتنا دم خم نہیں تھا۔ اور دوسرا مالی جو ایک نارمل مطلب کیا نگہداشت کرتا تھا، وہ جو ہے وہ اپنا اس کا باغیچہ جو ہے وہ ہرا بھرا اسی طرح مطلب قائم و دائم رہا۔ تو اس سے ہماری یہ ایک بات نکلتی ہے کہ میں بچوں کی پرورش کے متعلق میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ آج زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کروں گا، اور پھر جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو جو میں ٹاپک جاتے ہوئے بتاؤں گا وہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ جو دونوں مالی تھے، زیادہ نگہداشت والے کا باغیچہ اجڑ گیا، اور جو نارمل نگہداشت والا تھا اس کو جو ہے وہ اس کا باغیچہ قائم رہا۔ تو یہ بچوں کی پرورش کی طرف ہمارا پہلو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو دیکھا گیا ہے، میں بھی اتنا میری عمر گزری ہے والدین سے تعلقات میں، مختلف قسم کے جو ہے وہ مطلب کیٹیگری کے والدین ہیں۔ کچھ اپنے بچوں کو اتنا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے بھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، اور وہ اپنے بچوں پر چیک رکھتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس کا ان کا رول ہے۔ اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک وتیرہ وہ اصول بنایا ہوا ہے کہ وہ خود ہی بچوں کو کھلائیں گے، خود ہی نہلائیں گے، خود اپنی رنگ کا ڈریس دیں گے، خود ہی اپنے مرضی کے اسکول میں ڈالیں گے، یعنی بچوں کو جو ہے ان میں بچوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم کرنے والے والدین ہوتے ہیں، اس قسم کے اپنی مرضی تھوپنے والے۔ تو جو کچھ والدین ہیں وہ اپنے بچے کو عمر کے مطابق، مثلا جب وہ چھوٹا سا ہے تو وہ اس کی کیئر کرتے ہیں، جب وہ تھوڑا سا چلنے کے قابل ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اجازت دیتے ہیں وہ ادھر ادھر پھرے۔ پھر وہ جب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے
اور سنبھالنا بھی، یعنی وجود میں طاقت آتی ہے تو پھر وہ اس کو سائیکل لے دیتے ہیں، اب وہ سائیکل چلانا شروع کرتا ہے 3 پہیوں والی۔ پھر اسی طرح اس کی جو فطری جو عمر اور اس کی جو فطری ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ جب اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کو دکان پہ ساتھ لے جاتے ہیں، اس قابل ہوتا ہے انگلی لگا کر، وہاں سے وہ سودا خریدتے ہیں۔ جب تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو وہاں پر انہوں نے اور تھوڑا سا زیادہ واسط سبزی خریدنے کے لیے چلے گئے، وہاں اسے کہا بتایا یہ بیٹے بینگن ہے، یہ جو ہے وہ مولی ہے، یہ گاجر ہے، یہ آلو ہے، یہ جو بھی ہے، تو اس کو پہچان کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک پرورش کا انداز جو ہے یہ ایک فطری انداز ہے جس کو خدا تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے۔ اس طرح بچے میں کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے، اور اس طرح بچہ جو ہے جب اب اس بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا، اسے 2 پہیوں والا سائیکل لے دیا، تو سائیکل لے دیا، اس کو کہا جاؤ بیٹا دکان سے سودا لے آؤ اس ٹوکری میں رکھ کے تھوڑا سا۔ اس طرح اس بچے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ پر والدین اعتماد کرنا شروع ہو گیا ہے ان کا۔ تو اس طرح وہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی جو ہے اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بنسبت دوسرے پہلے اول ذکر والدین کے، کہ جب وہ بچے کو کہیں گے نہیں بیٹا نو ہو یہ نہیں کھانا، اب یہ جو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب والدین نہیں ہوتے اور خدا نہ خواستہ بچوں کا جو ایک بچے جو ہیں وہ دوسرے رشتہ داروں کے ہاتھوں میں ان کی نگرانی میں ان کی سپرویژن میں جاتے ہیں، تو پھر وہ بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خود اپنا کوئی فیصلہ کر سکیں۔ تو اس طرح بچوں میں لیک آف کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تربیت اولاد کے ضمن میں یہ میرا ایک مشورہ ہے کہ جیسے ہی بچے جتنے بڑے ہوں ان کو اتنی ڈیوٹی دے دی جائے۔ مثلا بچہ 10 12 15 سال کا ہو گیا، اب اس کو 10 کلو دانے جو ہیں وہ جاؤ بیٹا جاؤ چکی پر جاؤ اس کو ان کو پسوا کر لے آؤ۔ اس طرح آپ کا ایک تو وہ سوچے گا کہ والدین مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، اب مجھے 20 روپے یا 30 روپے یا 100 روپے پسوائی بھی دی ہے، اب وہ اس کو وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جب وہ آئندہ زندگی میں جائے گا تو اپنی دولت کی بھی اسی طرح حفاظت کرے گا بنسبت اس کے کہ جب وہ دوسرے پہلے والدین ہیں وہ اب بچے کو باہر ہی نہیں نکلنے، باہر وہ ہو بیٹا باہر نہیں جانا، باہر کتا پڑ جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ایون دین کہ وہ کاکروچ سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، بلی سے ڈرے گا، وہ چھپکلی سے ڈرے گا، وہ چوہے سے ڈرے گا۔ تو یہ ساری باتیں یہ آج میں نے کہنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے مسلمانوں نے جو ترقی نہیں کی اور ابھی تک ان کی ذلت ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ کچھ ایک اس ضمن میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، دوستوں کو بھی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اپنی اولادوں میں خوش رکھے، آپ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رہے، آمین ثم آمین۔